محترم طلباء طالبات، آپ کی خدمت میں میرا آداب۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے وہ نہایت ہی عمدہ، حقیقت پر مبنی، میری اور آپ کی خودی کو جگانے کے اعتبار سے، ہمیں اپنی حقیقت سے آشنا ہونے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں علامہ محمد اقبال کی مختصر ترین جو نظم ہے پروانہ اور جگنو، اس حوالے سے دیکھیں گے۔ یہ نظم صرف 2 اشعار پر مشتمل ہے، ایک پروانے کا اور ایک جگنو کا جو شعر وہ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ شاعر کن تشبیہات و استعارات اور کس زاویے سے ہمیں اس بات کی آگاہی اور حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ تو پروانہ جگنو سے مخاطب ہے، تو پروانہ کہتا ہے پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو۔ اب اس میں دیکھیں تو پروانے کا جو ہمیں جو بنیادی کردار ہے وہ مغرور، تکبر، غلامی اور حقیر پر مبنی وہ ملتا ہے۔ تو پہلے اس کی مختصر طور پہ شاعری دیکھتے ہیں تشریح کے حوالے سے، تو پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ تو شاعر بیان کرتے ہیں اقبال اپنی تخلیقی قوت اور تخیل کی طاقت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پروانہ اور جگنو کو ایک ہی مقام پر لے آتے ہیں۔ اس شعر میں جگنو کو مخاطب کرتے ہوئے پروانہ کہتا ہے میری فطرت تو شمع کی روشنی پر قربان ہونا ہے اور مر مٹنے کی ہے، جبکہ تجھ میں یہ بالکل بھی نہیں ہے، تم اس صلاحیت سے محروم ہو، تیرے پروں سے تو ایسی آگ برآمد ہوتی ہے جس میں حرارت بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے تیرا وجود صرف ایک بیکار جنس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی پروانے کی یہ گفتگو، پروانے کا یہ جگنو سے مخاطب ہونا مکمل طور پر تکبر، انا اور گمانڈ کی علامت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آگے دوسرا اور آخری شعر جو جگنو کے ہے، پروانے کو جواب دیتا ہے اللہ کا سو شکر کر کہ پروانہ نہیں میں، درویزہ گر آتش بیگانہ نہیں میں۔ تو اس میں دیکھیں تو درویزہ گر یعنی مانگنے والا، آتش یعنی آگ ہوتی ہے۔ تو جگنو کیا ہے، پروانے کو جواب دیتا ہے، اس مکالمے اور الزام تراشی میں کسی بھی قسم کی برہمی اور غصے کا اظہار وہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی جگنو پروانے سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو محض روشنی پر جل مرنے کے عمل پر ناز کرتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، اور پروردگار کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے تجھ جیسا نہیں بنایا ہے، یعنی متکبر نہیں مجھے بنایا ہے، میں تو خود اپنی روشنی سے فضا کو منور کرتا ہوں، میرا کام دوسروں کی راہ میں روشنی پھیلانا ہے، میں تیری طرح دوسروں کی روشنی پر مر مٹنے والا نہیں ہوں، یعنی دوسروں کی روشنی پر مر مٹنا مراد غلامی ہے، میں تیری طرح دوسروں کی روشنی پر مر مٹنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی دوسروں کی روشنی کا محتاج ہوں۔ مطلب ہر جاندار کی جو بنیادی خصوصیت ہے نا، اس کا ذاتی جوہر ہوتا ہے جو قدرت نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کا جواب دیکھیں، دونوں کا جواب متضاد ہے، ایک کا متکبرانہ ہے، ایک کا غرور پر مبنی ہے، اور دوسرے کا عاجزانہ ہے، تنبیہ ہے اور نصیحت آمیزی ہے۔ یعنی پروانے کا جو کردار ہمارے سامنے وہ ہوتا ہے وہ غرور، تکبر اور غلامی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے، صرف اپنے آپ کو ہی معتبر وہ قرار دیتا ہے۔ پروانے کا جو لہجہ ہے، اس کا جو گفتگو ہے، ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی اوقات، اپنی حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں اور صرف میں اور میں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو کردار بالکل یہ پروانے جیسا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو بری نگاہ یا کم تر وہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ جگنو کا جو ہمارے پاس کردار ہے وہ نصیحت آمیزی پر مبنی ہے، دوسروں کے لیے بھلائی پر مبنی ہے، رہبری کا جو عنصر وہ غالب آتا ہے، یعنی غرور لوگوں کے لیے حقیقت کا عکس وہ واضح ہوتا ہے۔
जुगनू का जो किरदार वो हमारे पास खुदा का शुक्र बजा लाने, हमेशा फितरत की बात करने, दूसरों के लिए मशइल राह का सबब वो भी बनता है। यानी जुगनू क्या है, दूसरों को उनकी औकात बताता है, दूसरों को उनकी हकीकत बताता है, उनको असलियत और सच्चाई से आगाह करता है जो वो उसको भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं। मौजूद तलबा तलिबात, हमने शायर के नुक्ता नज़र के मुताबिक इस मुख्तसर तरीन नज़म में बड़ा सबक मिला है जो कि आज हमारे लिए बेहद ही वो ज़रूरी है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जो समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इससे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।